دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف کشمیر پارٹ 3۔ کشمیر انڈیا کی 565 ریاستوں میں آبادی کے لحاظ سے چوتھی بڑی ریاست تھی۔ جموں کشمیر 5 ریجن پر مشتمل ہے، جن میں وادی کشمیر، جموں، پونچھ، لداخ اور بلتستان۔ جموں اور کشمیر کی آبادی 1941 میں 40 لاکھ پر مشتمل تھی، جس میں 77% مسلمان، 20% ہندو، 1.5% سکھ اور 1% بدھ مت تھے۔ کشمیر میں 1947 سے پہلے 2 ہی بڑے سیاستدان تھے، جن میں ایک شیخ عبداللہ اور دوسرا چودھری غلام عباس۔ شیخ عبداللہ کا تعلق وادی کشمیر سے تھا، جبکہ چودھری غلام عباس جموں میں پیدا ہوئے تھے۔ جموں کشمیر کی پہلی سیاسی جماعت جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر شیخ عبداللہ تھے تو جنرل سیکرٹری چودھری غلام عباس تھے، اور جب 1938 میں مسلم کانفرنس کو نیشنل کانفرنس میں تبدیل کیا گیا، تب بھی نیشنل کانفرنس کے صدر شیخ عبداللہ اور جنرل سیکرٹری چودھری غلام عباس تھے۔ تاہم جب چودھری غلام عباس کو احساس ہوا کہ شیخ عبداللہ کانگریس کے زیادہ قریب ہو رہا ہے اور کشمیر کو انڈیا میں شامل کرنا چاہتا ہے، تب سن 1941 کو غلام عباس نے نیشنل کانفرنس کو چھوڑ کر جموں کشمیر مسلم کانفرنس قائم کی اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ قائد اعظم نے بھی 1940 میں جموں کشمیر کے 3 وزٹ کیے اور شیخ عبداللہ کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی۔ قائد اعظم نے کہا، میں آپ کے باپ کی مانند ہوں اور میں نے سیاست میں بال سفید کیے ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ ہندو پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں بن سکتے۔ میں نے زندگی بھر ان کو اپنانے کی کوشش کی، لیکن مجھے ان کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ وقت آئے گا جب آپ کو میری بات یاد آئے گی اور آپ افسوس کریں گے۔ یہ باتیں شیخ عبداللہ نے اپنی کتاب آتش چنار میں لکھی ہے۔ آج وہ دہائی دیتے ہیں دنیا کو کہ ریزولوشنوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تاہم اس کے باوجود شیخ عبداللہ اپنے سیکولر نظریات پر قائم رہا اور شیخ عبداللہ نے ایک آزاد، سیکولر اور جمہوری ریاست کے قیام کی حمایت کی، جس کے انڈیا کے ساتھ قریبی تعلقات ہوں گے۔ لیکن جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سربراہ چودھری غلام عباس کشمیر کو پاکستان میں شامل کرنے کے حامی تھے، اور مہاراجہ ہری سنگھ جموں کشمیر کی آزاد ریاست کی حیثیت برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ اب مسلمان اکثریت اس بات پر اصرار کر رہی تھی کہ نہ وہ مہاراجہ ہری سنگھ کی حکمرانی میں جانا چاہتے ہیں، نہ انڈیا کی حکمرانی میں، بلکہ کشمیر کو پاکستان میں شامل کیا جائے، اس بات پر اصرار کر رہے تھے۔ اب اگست 1947 کے آخر میں کشمیر کے نوجوانوں نے کشمیر آرمڈ لبریشن موومنٹ کا آغاز کیا، جس کو ایک کشمیری نوجوان ابراہیم خان لیڈ کر رہا تھا۔ ابراہیم خان کی قبائلی علاقہ جات میں اچھی جان پہچان تھی، تو اس نے ہری سنگھ کے خلاف قبائلی علاقے کے مسلمانوں کو بھی اپنی مدد کے لیے بلایا۔ اب ستمبر اور اکتوبر میں قبائلی علاقے کے جنگجو نے کشمیر میں داخل ہونا شروع کیا اور کشمیر آرمڈ لبریشن موومنٹ کے جوانوں سے مل کر ہری سنگھ کی فوج کا مقابلہ کرنا شروع کیا، اور 25 اکتوبر 1947 تک کشمیر آرمڈ لبریشن اور قبائلی سری نگر سے کچھ ہی میل کے فاصلے پر رہ گئے۔ ہری سنگھ نے اپنی ہار دیکھتے ہوئے انڈیا سے مدد مانگی، جو کہ انڈیا سے الحاق کرنے کی شرط پر ملی، اور شیخ عبداللہ نے بھی اقتدار کی ہوس میں انڈیا میں شمولیت کی حمایت کی۔ نومبر 1947 میں انڈین فورسز نے سری نگر ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اور انہوں نے آرمڈ لبریشن موومنٹ اور قبائلیوں کو شکست دینا شروع کی، اور قبائلیوں کی شکست بالکل عیاں تھی، کیونکہ وہ ایک منظم فوج تو نہ تھے۔ 1948 کے شروع تک انڈین فورسز نے وادی میں اپنے قدم جمانا شروع کر دیے، اور یہ بھی بعید نہ تھا کہ وادی پر انڈین فورسز مکمل کنٹرول کر لیتی۔ 1948 کی بہار میں پاکستان آرمی بھی کشمیر میں داخل ہو گئی، اور اس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان باقاعدہ پہلی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان آرمی نے گلگت بلتستان کو فتح کر لیا، اور پاکستان آرمی اور انڈین آرمی کے درمیان
मेन जंग पूंछ रीजन में हुई। जनवरी 1948 में मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया, जिसने दिसंबर 1948 में जंग बंदी मुआहदा करवा दिया। मुआहदे के मेन नुकात ये थे: इंडिया और पाकिस्तान के मबैन ये मुआहदा 1 जनवरी 1949 को लागू होगा। इंडिया और पाकिस्तान अपनी फ़ौजों को कश्मीर से वापस बुला लेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज कश्मीर में आएगी। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता वो वही रहेगी और कश्मीरी अवाम से इस्तिस्वाब राय से उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला लिया जाएगा कि कश्मीर पाकिस्तान में जाना चाहता है या इंडिया में, या आज़ाद रहना चाहता है। UN मिलिट्री ऑब्ज़र्वर ग्रुप कश्मीर में जनवरी 1949 को पहली दफ़ा आया, मगर कश्मीर का मसला हल ना करवा सका। कश्मीर का मसला जू का तू छोड़कर वापस चला गया। अब 75 साल होने को हैं। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल तलब है और कश्मीरी अवाम अक़वाम आलम की तरफ निगाहें लगाए बैठे हैं कि कोई इनका मसला हल करवाएगा। मैंने अपनी मुकम्मल कोशिश की है कि मसला कश्मीर को तारीख़ की निगाह से आप तक मुकम्मल तौर तक पहुंचा सकूं, लेकिन उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें रह गई होंगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।